لٹکتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں بھی اتنا زیادہ فوراً اپنا چہرہ کھولا, کہا یہی تو سب سے بڑی غلطی تھی ان کی. ان کے جب کوئی نیک آدمی انتقال کر جاتا تھا تو اس کی تصویر اس کی قبر پر لگا دیتے تھے اور اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی مورت بنا دیتے تھے, لوگ اس کی قبر پر سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے. یہی بات تو تھی ان کو ہلاک کر دی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر راوی ہیں, اس میں جو ہے اور دوسرے راوی ہیں, 5 طرق سے یہ روایت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ لعنہ اللہ الیہود والنصارى اتخذوا انبیاء القبور المساجد, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر نصرانیوں پر, انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. میں تم کو اس بات سے منع کرتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, اس لیے کہ یہودیوں پر لعنت میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اسی روایت کے اندر ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے تو میں کھلا چھوڑ دیتا, اوپن چھوڑ دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, جو اس پر چھت اور پورا بند ہے وہ اس لیے. اور اب تو اس میں یہ ہے کہ سینکڑوں سال سے اس کا تالا نہیں کھولا گیا ہے, اس لیے کہ لوگ اس میں بھی حرکتیں کرتے تھے, وہاں کی گورنمنٹ نے کر دیا. تو اس لیے کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر سجدہ کرنا شروع کر دے تو میں اس کو کھلا چھوڑ دیتا لوگوں کی زیارت کے لیے, لیکن اس لیے کھلا نہیں چھوڑتا کہ لوگ اس پر بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں گے جو یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا ہے. یہ توحید تھی, اللہ کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس تک فکر تھی. کہیں اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور جگہ پر لوگ ماتھا نہ ٹیکنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ عمل انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا. بقیہ مقام رسول اللہ بہت بلند ہے, مقام رسول اللہ بہت بلند ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے مبرر رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر بھی کوئی ماتھا نہیں ٹیک سکتا, کوئی پیشانی نہیں رکھ سکتا, اس لیے کہ یہ عمل صرف بندہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے, اپنے رب کے لیے کر سکتا, کسی اور کے لیے جائز نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز سمجھتا تو میں عورتوں کا حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو انہیں عطا کیا گیا. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد فرمایا کہ انصار پر, فرمایا کہ دیکھیے انصار پر بہت نرم گفتار رہنا, کہا انصار نے اپنا حق ادا کیا. مکے کے قریشیوں نے ساتھ نہیں دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, مدینے کے لوگوں نے ساتھ دیا تھا, اور مدد کرنے والے کو انصار کہا جاتا ہے. انصار کوئی برادری نہیں ہوتی, انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. انصار فرمایا کہ جو انصار سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا, جو انصار سے جو ہے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا. وہی بات جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں حدیث نمبر 240 کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا, علی سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا. وہی بات انصار کے بارے میں بھی کہا کہ انصار سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا, انصار سے محبت کرنے والا مومن ہوگا. لیکن معاویہ کا بیٹا ملعون یزید نے اپنی حکومت میں انصار پر حملہ کروایا, انصار کی عورتوں کے ساتھ زنا کروایا اپنی فوج سے. یہ وہ خبیث ہیں جن کا جو ہے میں نام لینا ممبر رسول اللہ پر ممبر کی توہین سمجھتا ہوں. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نبی کے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. اور اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمزور ہوئے اور تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا, کہا کہ مجھے مسواک لاؤ, میں دانت صاف کروں گا. مسواک لایا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے دانت سے چبا نہیں سکے, تو اماں عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دیجیے, میں اس کو نرم کر دیتا ہوں. اور نرم کیا اپنے منہ میں ڈال کر, اور اس کے بعد دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا. اور دانتوں کو صاف کرنا, منہ کو صاف کرنا اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ کسی چیز سے دانت اور منہ کو بہت زیادہ صاف رکھا جائے. اکثر کبھی کبھی گھروں کے اندر اس کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن مسواک سے صاف کیا جائے یا برش سے صاف کیا جائے, منشأ رسول اللہ یہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی برش سے صاف کر لے تو اس کو ثواب ہی نہیں ملتا. بالکل یہ غلط مسئلہ ہے. منشأ رسول اللہ یہی ہے کہ دانت کو صاف کیا جائے. کوئی آدمی ٹوتھ پیسٹ سے برش سے صاف کر لیتا ہے, مسواک سے صاف کر رہا ہے, دونوں حالتوں میں ثواب ملے گا انسان کو, چاہے وہ برش سے صاف کر لے چاہے مسواک سے صاف کر لے. دانت کو صاف کرنا اصل مقصد ہے. اور دیکھیے مسئلہ یہ کہ آدمی جب کہتا ہے کہ یار مسواک سنت ہے, تو کیا برش سے منجن کرنا سنت نہیں؟ کیوں؟
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے اپنا بدن صاف کیا کرتے تھے. آج کے دور میں صابن ہے، ایک سے خوشبودار صابن. مولوی کبھی اس پر فتویٰ نہیں لگا رہا کہ صابن سے نہانا تو خلاف سنت ہے. ارے جیسے مٹی سے صاف کرنا منشأ رسول اللہ تھا، آج کے دور میں صابن چل گیا تو صابن سے صاف کرنا منشأ رسول اللہ تو پورا ہو رہا. بدن کو آدمی صاف کر رہا، صابن سے صاف کر لے. اسی طریقے سے مسواک اگر آج کے دور میں دستیاب نہیں ہے تو برش سے اپنے دانت کو صاف کر لے. اصل مقصد ہے دانت صاف کرنا. تو دانتوں کو جو ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ میری فضیلت ہے کہ آخر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا تھوک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایک میں مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. اس کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور 3 مرتبہ کہا اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی. اما عائشہ فرماتی پھر دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے آنا شروع ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور میرے ناف کے بیچ میں تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے سینے اور میری ناف کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا اور ہاتھ رفتہ رفتہ گرتے گرتے زمین پر لٹک گئے. اس کے بعد جو ہے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رخصت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے تلوار نکال لیتے ہیں. جیسے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو کہے گا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار دوں گا. اور وہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اے عمر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اجلس یا عمر، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. بیٹھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر رسول اللہ پر چڑھے اور کہا کہ اتنا بلیغ خطبہ دیا اور کہا الا من کان یعبد محمدا قد مات، کہ جس کان کھول کر سن لو جو بندگی اور عبادت کرتا تھا محمد کی کو کان کھول کر سن لے کہ ان کا انتقال ہو چکا، وہ دنیا سے جا چکے. اور جو ہے اللہ یعبد جو عبادت کرتا تھا اللہ رب العالمین کے تو سن لے فإن اللہ لا يموت حیا، لا يموت ولا حیا، جو ہے ولا يموت ولا حیا لا حیا. فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کی جو عبادت کرتا تھا اس سے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. تو یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اور اس کے بعد کا فرمایا یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کو میں نے خطبے کے شروع میں فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول ہیں، بہت سے رسول اور بھی گزرے ہیں. اور فرمایا کہ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم دین سے الٹے پاؤں واپس ہو جاؤ گے؟ فرمایا کہ جو ہے فَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص واپس ہو گیا دین سے پھر گیا تو فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ رب العالمین ہمیشہ جو ہے قائم رہنے والے اور استقامت حاصل کرنے والے شکر گزاروں کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا. میت کو کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے جو ہے اسے جب نہلا دھلا دیا جائے تو اسے اس کی پیشانی کا بوسہ لے سکتا ہے. یہ سنت میں سے ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور تمام صحابہ کرام جمع تھے. یہی صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے انتقال کے بعد پیشانی پر بوسہ دیتا ہے تو یہ سنت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا یا نبی اللہ، یا نبی اللہ لا تجمع الموتین، آپ پر 2 موتیں جمع نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی سے نکل کر آخرت کی زندگی کے اندر پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مر کے مٹی میں مل گئے. ترمذی کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر حرام کیا گیا ہے کہ وہ نبی کے جسموں کو کھائے. نبی کے جسم کو نہیں کھایا جا سکتا. عام طرح سے اسے نہیں کہا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی سے نکل کر آخرت کی زندگی میں ہیں، اللہ کی جنتوں میں ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مر کے مٹی ہو گئے نعوذ باللہ، یہ عقیدہ تو انسان کو کافر بنا دے گا. اور اسی طریقے سے جو لوگ کبھی کبھی جو ہے اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ غیب میں آدمی نے یا رسول اللہ کہا یا نبی اللہ کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی کہا یا نبی اللہ لا تجمع الموتین،
دو مرتبہ یا نبی اللہ کو نماز کے اندر کہا جاتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اللہ کی سلامتی ہو اے نبی تم پر. المدد یا رسول اللہ شرک ہوگا، یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس پہ بھی غلط عقیدہ لوگوں کے اندر رائج کر دیا کہ کوئی یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ دے تو یہ شرک ہے. ہرگز نہیں. یہ شرک پر فتویٰ لگانا، پہلے سوچ لو کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ جا رہا، ایسا نہیں کہا جا سکتا. کوئی کہہ سکتا محبت میں یا رسول اللہ، ہندوستان سے بھی کہہ سکتا ہے، پاکستان سے بھی کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ. ہم نماز میں کہتے ہیں ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی، یہ تو ہر موقع پر کہا جاتا ہے. اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا. شرک کی بھی ڈیفینیشن کو یاد رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ طریقہ نہیں ہے فتویٰ لگانے کا. فتویٰ لگانا المدد یا رسول اللہ اگر کہا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مدد مانگی جائے غیب میں، تو اس پر لگے گا. صرف یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہنے پر شرک کا کوئی فتویٰ نہیں رکھ سکتا. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو یہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جس کو میں نے مختصر سے مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کم سے کم 3 گھنٹوں میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. بڑا تفصیلی واقعہ ہے. بہت ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا، ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا، اور پھر بھی وقت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین. ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما یا رب العالمین. اپنے اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنے اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی اطاعت نصیب فرما. شیطان کی پیروی سے، شیطان کے فریب سے امت کی حفاظت فرما یا رب العالمین. جو جس لائن سے پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. سب کے جائز مقصد کو، جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو اللہ رب العالمین اپنے کرم سے پوری فرما دیجیے. وصلی اللہم وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.